بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اوپر ایک حدیث، آج میں حدیث نمبر 31 پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 30، وہ طویل حدیث ہے، اور انشاءاللہ ادارہ کھلنے پر کلاس کا جب اہتمام ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث، جتنی یہ چھوٹی احادیث ہیں، طویل احادیث، ان سب کو دوبارہ ان کا ریویژن کرا دوں گا۔ آگے آج آپ پڑھیے حدیث نمبر 31۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ فقالت، وہ خاتون گویا ہوئی اور فرمایا الیک عنی، دور ہٹیے آپ مجھ سے، فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفہ، اس لیے کہ آپ کو میری مصیبت کا علم نہیں، اس لیے کہ آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی، ولم تعرفہ، اور آپ اس کی تکلیف کو نہیں جانتے۔ فقیل لہا، تو ان خاتون سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جانتی نہیں ہیں؟ تو ان خاتون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آئیں۔ فلم تجد عنده بوابین، آپ کے دروازے پر، ان خاتون نے آپ کے دروازے پر نگہبانوں کو، پہرے داروں کو نہیں پایا۔ فقالت، تو ان خاتون نے کہا لم اعرفک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، جس وجہ سے میں نے زبان درازی کر دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، خاتون یاد رکھو کہ صبر وہ پہلی مصیبت پر ہوتا ہے، یعنی پہلی تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان خاتون کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، غالباً بیٹا رہا تھا، وہ اس کی قبر پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ آپ اللہ سے ڈریے اور صبر کیجئے، اللہ صبر کا بدلہ آپ کو دے گا۔ تو ان خاتون نے فرمایا آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی اور آپ کو میرے درد کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا آپ مجھ سے دور ہٹ جائیے۔ جب ان کو پتہ چلا رہے یہ اللہ کے نبی تھے تو وہ آئیں معافی تلافی کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو ایک اصولی بات بتائی اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی مصیبت پہنچے تو جیسے ہی مصیبت پہنچے آدمی کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ آہو فغاں کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، سینہ کوٹنے لگے، چرچے اور ذکر کرتا پھرے، لوگوں سے اپنی مصیبت کا رونا روتا پھرے، تو ان تمام چیزوں کے بعد تو صبر انسان کو خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ صبر نہیں ہوا۔ صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف ہو، تکلیف میں وہ جوجھ رہا ہو، پریشان ہو، اس وقت وہ صبر کر کے بیٹھ جائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی احادیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آپ اس جملے کو یوں کر لیجئے،
ما لعبد المؤمن عندی جزاء الا الجنۃ، یعنی مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، الا الجنۃ، سوائے جنت کے۔ مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، الا الجنۃ، سوائے جنت کے، یعنی جنت کے علاوہ میں اپنے بندے کو کچھ اور نہیں دیتا۔ کب؟ اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ، جب میں اس کے کسی عزیز کو دنیا میں سے اٹھا لیتا ہوں، اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اور پھر وہ اس پہ ثواب کی امید رکھتا ہے، احتسبہ، پھر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ، یعنی سیدھا جنت، اور جنت بدلوں کا آخری انتہا ہے، یعنی انسان کی نعمتوں کی، اور انسان کو جنت مل جائے تو اب پھر اسے کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندے کے کسی عزیز کو میں دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہے، تو پھر میں اس کو جنت کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، یعنی سیدھا جنت میں پہنچتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ طاعون کے تعلق سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ فاخبرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا، انہ کان عذابا، کہ طاعون ایک قسم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جس قوم پر چاہتا ہے، اس عذاب کو بھیجتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو مؤمنین کے لیے رحمت کا باعث بنا دیتا ہے، باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ، کس طرح بنا دیتا ہے باعث رحمت؟ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، جو بندہ بھی طاعون میں گرفتار ہوتا ہے، من عبد یقع فی الطاعون، جو بندہ بھی طاعون میں گرفتار ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شہر میں ٹھہرا رہتا ہے، صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، محتسباً، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعلم، اور اس یقین کے ساتھ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اس کو جو کچھ بھی پہنچے گا وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، الا کان لہ مثل اجر الشہید، پھر اگر وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ طاعون ایک مہاماری ہوتی تھی، جس طریقے سے ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس ہے، تو کرونا وائرس کی طرح ایک بیماری طاعون بھی ہوا کرتی تھی، یہ قوموں پہ آ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ حضرت عائشہ نے اس کے تعلق سے سوال کیا کہ یہ کیوں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہے، عذاب بھیجتا ہے اپنے بندوں پہ سے، تو ظاہر ہے کہ کسی بستی کے اندر نیکوکار بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے لیے تو اس طاعون کو عذاب بنا دیتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اگر اس مصیبت میں گرفتار ہو کر مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ باعث رحمت اس طرح بنا دیتا ہے کہ پھر اگر وہ اس میں گرفتار ہو کر انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے یہ کرونا وائرس ہے اس زمانے میں اگر اس میں کوئی گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ظالم بندوں پہ اس کو بھیجا ہے، اب اگر نیکوکار لوگ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں اور وہ اس میں گرفتار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شہید کے برابر اجر دے گا۔ والسلام۔